بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو پڑھیں گے خبر واحد سے متعلق۔ کل یہ بات گزر گئی تھی کہ خبر کی دو قسمیں ہیں یا حدیث کی، ایک ہے خبر متواتر اور ایک ہے خبر واحد۔ بعض حضرات نے سند کی تعداد کے لحاظ سے حدیث کی 4 قسمیں بیان کیے ہیں۔ خبر متواتر کو انہوں نے الگ، اور پھر خبر مشہور، اور پھر خبر غریب مستفیض۔ لیکن جو عام کتابیں ہیں اور خاص کر تیسیر و مصطلح الحدیث، تو انہوں نے جو تقسیم کی ہے تو ابتدائی طور پر انہوں نے جو تقسیم کی ہے وہ یہی ہے کہ خبر یہ 2 قسم پر ہے، اور ایک ہے خبر متواتر اور ایک ہے خبر واحد، اور پھر یہ دیگر اقسام جو بن رہی ہے وہ خبر واحد کی اقسام ہے۔ اس کے مقابلے میں ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نخبۃ الفکر میں حدیث کی جو تقسیم کی ہے تو انہوں نے ابتدائی طور پر 4 تقسیمیں بنائی ہے، 4 قسمیں، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ سندوں کی تعداد کے اعتبار سے حدیث شریف کی 4 قسمیں ہیں: متواتر، مشہور، عزیز اور غریب۔ تو ان دونوں میں کوئی فرق اس لیے نہیں ہے کہ دونوں کی بات درست ہے۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی درست فرما رہے ہیں اور ڈاکٹر محمود الطحان صاحب کی بات بھی غلط رہی ہے، کیونکہ یہی تقسیم جو تیسیر و مصطلح الحدیث میں کی جاتی ہے وہ بھی سند کی اعتبار سے ہے، لیکن ابتدائی طور پر چونکہ یا سند کی تعداد جو ہے وہ 3 سے زائد ہوں گے یا 3 اور 3 سے کم ہوں گے، تو 3 سے جب زائد ہے تو اس کو خبر متواتر کہتے ہیں، اور 3 یا 3 سے جو کم ہے یہ سب اخبار احاد میں ہے۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کو خبر واحد میں شمار کرتے ہیں، لیکن پھر خبر واحد میں یہ ذیلی تقسیمات ہے۔ تو ابن حجر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی طور پر یہ ذکر کیے ہے اور ڈاکٹر محمود طحان صاحب نے دوسری ترتیب سے وہ تقسیم کیا ہے۔ بہرحال کل جو ہم خبر متواتر سے متعلق پڑھ چکے تھے، آج خبر واحد سے متعلق پڑھیں گے۔ تو احاد یہ احدن کی جمع ہے اور واحد کے معنی میں آتا ہے۔ اب خبر واحد کا مطلب یہ لغوی اعتبار سے واحد کا مطلب ہے ایک، لیکن محدثین کی اصطلاح میں، اصول حدیث کی اصطلاح میں خبر واحد کی جو اصطلاحی تعریف کی گئی ہے ہوا ما لم یجمع شروط المتواتر، ہوا ما لم یجمع شروط المتواتر، یعنی وہ روایت، وہ حدیث جس میں خبر مشہور کی شرائط موجود نہ ہو۔ اب خبر متواتر کی جو شرائط ہے وہ 4 شرائط کل گزری تھی۔ نمبر 1، سندوں کی تعداد جو ہے وہ زائد ہو، عقل جو ہے ان سب کو جھوٹ پر جمع ہونا محال سمجھتی ہو، اور یہی تعداد جو ہے تمام طبقات میں موجود ہو، اور چوتھی شرط یہ تھی کہ جو بات بیان کی جاتی ہے حدیث متواتر میں اس کا تعلق حس سے ہو کہ عقلی بات نہ ہو۔ تو جب یہ 4 شرائط موجود ہو تو وہ خبر متواتر ہے۔ اب ان 4 شرائط میں سے اگر ایک بھی شرط موجود نہیں ہے تو اس قسم کی روایت کو خبر واحد کہتے ہیں۔ تو یہ ہے خبر واحد کی اصطلاحی تعریف۔ اب یہی خبر واحد، یہ جو اس میں شرائط متواتر کی شرائط موجود نہیں ہے، پھر اس کو ذیلی طور پر 3 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے، اور پہلے یہ بات گزر گئی کہ
ان بعض کتابوں میں یہ اختلافات کیے ہوئے، تو بس اپنی طور پر آسانی کی طور پر انہوں نے تقسیمات الگ کیے ہیں، اور تعریفات میں آگے ان سب کی تعریفات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اب خبر واحد جس میں خبر متواتر کی شرائط نہ ہو، اس کی پھر 3 اقسام ہے۔ نمبر 1 خبر مشہور، نمبر 2 خبر عزیز، نمبر 3 خبر غریب۔ 3 اقسام بن گئے، خبر مشہور، خبر عزیز اور خبر غریب۔ اب ان تینوں کی تعریفات مختصراً اور اس سے جو ضروری باتیں ہیں اس سے متعلق وہ آج ذکر کریں گے۔ تو خبر مشہور، یہ دراصل مشہور تو ویسے عربی، اردو، فارسی سب زبانوں میں اس کو کہتے ہیں جو عام لوگوں میں اس کی شہرت ہو، چرچا ہو، اس کو مشہور کہتے ہیں، اور زیادہ ظاہر ہونا۔ لیکن یہاں پر جو اصطلاحی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ ما رواہ ثلاثۃ فاکثر فی کل طبقۃ، ما رواہ ثلاثۃ، وہ روایت جس کو 3 راویوں نے روایت کی ہو، فاکثر یا 3 سے زائد ہو، لیکن فی کل طبقۃ ہر طبقہ میں، ما لم یبلغ حد التواتر، البتہ شرط یہ ہے کہ حد تواتر تک نہ پہنچی ہو۔ تو مشہور کی اصطلاحی تعریف کا خلاصہ یہ ہوا کہ خبر مشہور کے راوی جو ہے وہ 3 سے کم نہیں ہوں گے کسی بھی صورت میں۔ اب 3 ہے، 3 سے زائد بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر 3 سے زائد ہو تو وہ متواتر کی جو شرائط ہے وہ اس میں نہ پائی جائے، کیونکہ اگر شرائط پائی جائے تو پھر وہ خبر مشہور نہیں ہے بلکہ خبر متواتر ہے۔ تو اس قسم کی روایت کو کہتے ہیں خبر مشہور۔ اچھا، ایک مشہور تو یہ ہے جو اصطلاحی مشہور ہے، جو کہ محدثین اصول حدیث کی علماء نے اس کی تعریف کی ہے، اور ایک مشہور وہ ہے جو کہ عام زبانوں پہ اس کو شہرت حاصل ہو۔ مثلا بعض روایات ایسے ہیں جو بسا اوقات موضوعی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ زبان خلق عام پہ وہ جاری ہوتی ہے وہ روایت۔ مثلا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ روایت اتنی مشہور ہے کہ ہر پبلک سکول اور پرائیویٹ سکول، کالج اور سرکاری کالج اور سکول کے سامنے آپ کو لکھا نظر آ رہا ہوتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اب یہ تو مشہور ہے، ہر کوئی اس سے خبر ہے کہ یہ حدیث ہے، لیکن محدثین کی اصطلاح میں یہ مشہور نہیں ہے، بلکہ یہ آگے خبر غریب کے حکم میں ہے، وہ وہاں پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ خبر غریب جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ تو مشہور ایک مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی زبان پر مشہور ہو، اور دوسری یہ ہے کہ یہ شرائط اس میں پائی جائے کہ اس کے راوی جو ہے وہ 3 ہو، یا اگر 3 سے زائد بھی ہو لیکن حد تواتر تک نہ پہنچی ہو، یعنی عقل جو ہے ان سب کو جھوٹ پر محال نہ سمجھتی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہی تمام تعداد جو ہے تمام طبقات میں یکساں نہ ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس سے کوئی حصی بات معلوم نہ ہو۔ تو یہ شرائط اگر موجود نہ ہو تو اس کو ہم خبر متواتر نہیں کہتے بلکہ خبر مشہور کہتے ہیں۔